میری آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آج ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک بہت اچھی ایک سٹوری آئی، بڑی نصیحت آموز ہے، اور ہمارے جیسے بندوں کے لیے تو بڑی ایک نصیحت ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ بالکل چھوٹا سا واقعہ تھا، میں پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ میرے جو لاکھوں ویورز ہیں، میرے ہزاروں سبسکرائبرز ہیں، میرے اور دیکھنے والے ہیں اور میرے اور چاہنے والے ہیں، سب کو یہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو بڑی نصیحت آموز ہے۔ آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ سنی ہوگی، لیکن آج ایک مختلف طریقے سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک جلاحا تھا، وہ اپنی چادریں بناتا تھا اور گاؤں در گاؤں بیچتا تھا۔ اس نے کچھ چادریں بنائیں اور بیچنے کے لیے نکلا ہے۔ ایک گاؤں میں کچھ بیچا، دوسرے گاؤں میں بیچا، تھک گیا۔ اس نے کہا کہ میں تیسرے گاؤں میں چلتا ہوں۔ رستے میں اسے ایک گھنا درخت نظر آیا۔ اس گھنے درخت پر اس نے بڑا سایہ محسوس کیا۔ اس نے ایک چادر نکالی اور وہاں وہ لیٹ گیا، اور بڑی ہوا بھی چل رہی تھی، اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی، اور بڑا سایہ بھی تھا۔ تو اسے بڑی گہری نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ تو 1 گھنٹہ برابر سوتا رہا۔ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھا کہ اس کی کوئی چادر نہیں موجود ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگ گیا اور بڑا پریشان اور بڑا رنجیدہ ہوا کہ میری ساری کمائی لٹ گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اوپر بندر بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے میری وہ چادریں سب نے اڑی ہوئی تھیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں یہ کس طرح اب ان سے چادریں حاصل کروں۔ کوئی میری نظر میں نہیں آیا، کچھ سوچ نہیں آیا۔ اچانک ایک مجھے بہت پرانا ایک فارمولہ یاد آ گیا جو ہمارے بڑے ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جی یہ بندروں کی یہ عادتیں ہیں، اس کے اوپر تم اپلائی کرو۔ میں نے فوراً جس پہ میں سویا ہوا تھا اس چادر کو میں نے جھاڑا، اسی طرح طے کیا اور اپنا اور اسی طرح کر کے اور میں نے اٹھا کے زمین پہ مارا۔ یہ کہاوت تھی جو صدیوں پرانی چلی آ رہی تھی۔ وہ سارے بندر کہکے لگانے لگ گئے، آپس میں ایک دوسرے پر اشارہ کرنے لگ گئے کہ یہ کیا میں بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کسی نے کوئی چادر نہیں پھینکی۔ وہ دوبارہ اس نے اس چادر کو اکٹھی کی اور پھر اسی طرح طے کی اور پھر زمین پہ دوبارہ پھینکا، اور پھر وہ بندر خوب کہکے لگا رہے اور اس کی چادروں کو اڑا ہوا ہے انہوں نے، اور آپس میں جو ان کی بولیاں ہیں وہ بول رہے ہیں، اور وہ ایک قسم کا وہ جلہا محسوس کرنے لگا کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے کہا تیسرا ایک اور چانس لوں میں۔ اس نے اسی طرح چادر کو طے کیا، صاف کیا، بالکل اسی طرح بنایا اور پھر اسے زمین پر دے مارا۔ تو پھر بھی وہ بندروں نے اس طرح کہکے لگائے اور بڑے خوش ہوئے اور بڑے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ گئے، اور بلکہ جلاحے کا سمجھو مذاق اڑ رہا۔ تو وہ بڑا پریشان کیا، میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا، اب تو میں گھر کیا لے کے جاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو کیا، جو سارا دن کی کمائی ہے اس سے ہی ہمارا گزارا چلتا تھا۔ لیکن بڑا پریشان، اتنی دیر میں دیکھا ایک بوڑھا بندر نیچے اترا اور اس کی طرف دیکھ کے پہلے ہنسا، پھر اس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا اور پھر کہنے لگا کہ کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کہ یہ ہزاروں سال پرانی کہاوتیں آج بھی اس میں ہم پوری اتریں گے؟ یہ سارا پرانا وقت گزر چکا ہے۔ تو ایک دم میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی کہ جانور بھی ہم آج کل ایسے سمجھدار اور عقل مند ہو گئے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اس طرح کی اسٹوریاں نہیں چلائیں گی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ بندر واپس چلا گیا، اور جلہا بیچارہ
پریشان حال چودھری کے پاس گیا اور اسے جا کے یہ ساری اسٹوری سنائی. چودھری بھی ایک پرانا تھا وہاں کا چودھری، بڑا سمجھدار تھا، بڑا عقل مند تھا اور کئی سالوں سے اپنی وضاحت کر رہا تھا. اس نے کہا جی کہ واقعی جانور بھی ہم سے تیز ہو گئے. یہ جو الیکشن والے لوگ آتے ہیں ہمیں ہر کوئی کہتے ہیں کہ یہ کونسلر کا الیکشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جی چھوٹی اسمبلی کا الیکشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑی اسمبلی کا ممبر ہے، کوئی الیکشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلانا الیکشن ہے، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی بڑی قدر کریں گے، آپ ہمیں یہ کرے وہ کرے. جب وہ ووٹ لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ سب بھول بھال جاتے ہیں. تو یہ وہ چودھری کہنے لگے یہ بندر ہمارے سے، یہ جانور ہمارے سے عقل مند ہو گئے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ جو یہ ہزاروں سال پرانی جو کہاوتیں ہیں ساری غلط ہیں. تو زمانے بدل گئے ہیں اور ہم لوگ خاص طور پہ ہم پاکستانی لوگ تو بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ ہمیں وہی لوگ وہی چہرے، کوئی چچا آ جاتا ہے، کوئی بھانجا آ جاتا ہے، کوئی باپ آ جاتا ہے، کوئی تایا آ جاتا ہے، وہ ہمارے سے اسی طرح وہ ووٹ لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے. اگر کبھی ہم بھول چک سے جا بھی جائیں تو وہ ہمیں اوپر سے ڈانٹ پلاتے ہیں کہ تو کی لانا آ گئے ہیں. تو اس طرح کی یہ دیکھیں اس سے بہت زیادہ ہمیں ایک نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ جانور بھی اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین مخلوق ہے اور ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. ہم اسی لائن پہ چل رہے ہیں، اسی ہمارے وہی اتوار ہیں، وہی ہمارے طریقۂ کار ہیں کہ جو آ گیا ووٹ پا دو چلا گیا، کیوے کے نان کھا لیے، چاول کی ایک پلیٹ کھا لی اور اس پہ ووٹ دے دیے اور وہ 5 سال تک حکومت کرتا رہا. جب واپس جانے لگا اچھا خاصا خزانہ بھی بنا کے لے گیا اور محلے کے یا شہر کی یا اس کے لیے کچھ بھی کر کے نہیں گیا. اور یہ میں صرف اس لیے یہ اسٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان جانور سے سیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اب وقت بدل چکے ہیں. اب ہمیں اس طرح اپنے آپ کو ہمیں اسی ڈگر پر نہیں، جانوروں والی ڈگر پر نہیں چلنا چاہیے. ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا چاہیے. یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی اسٹوری. یہ بڑی نصیحت آموز ہے، آپ سنیے اور اگر بچے بھی یہ سنیں تو انہیں بھی یہ سنائیے، انہیں بھی یہ بتائیے کہ اب زمانے بدل گئے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ اسی طرح کی نصیحت آموز جو قصے ہیں، کچھ کہانی ہیں جو مجھے پسند آئیں، جس سے میں محسوس کروں کہ آپ لوگ اس سے انجوائے کریں گے، اس سے کچھ سیکھیں گے. تو میں تو اپنا ایکسپیرئنس آپ کو جو بتاتا ہوں یا دیتا ہوں، یہ میں کچھ پڑھ کے یا کچھ سن کے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ خود ہی اس کا اندازہ لگائیے گا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ آپ کے سامنے یہ پیمانہ میں نے رکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے اور اسی طرح ہوتا رہے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا. خدا حافظ میرے پیارے دوستوں. مجھے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور یہ اسی طرح میری چھوٹی چھوٹی آپ کو کہاوتیں، کہانی ہیں، بایوگرافیز اور جو بھی مجھے کچھ اچھی چیز نظر آئے گی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں گا. اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ پھر میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ، خدا حافظ.